جب آپ نا امیدی میں ہوتے ہیں، آپ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے گھر میں ایک کتاب ہے، اس کتاب کا ٹائٹل بہت خوبصورت ہے، معجزات ایسے ہی نہیں ہوتے۔ یہ بڑی اچھی کتاب ہے کہ ایک بار مسیحی ہوتے ہوئے ہم نہیں جانتے معجزات کیسے ہوتے ہیں، کیسے خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے جب ہم مشکل حالات میں ہوتے ہیں، اور جب آپ خدا سے مڑ جانے کی کوشش کرتے ہیں آپ ہار جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم بائبل مقدس کی مختلف کہانیوں پر غور کریں گے۔ وہ لوگ جو ناممکنات میں زندگی گزارتے ہیں، کیسے وہ خدا کو اپنی مشکل میں دعوت دے سکتے ہیں۔ وہی خدا جس کے بارے میں ہم پرانے عہد میں دیکھتے ہیں بہت ساری کہانیاں، وہی خدا آج بھی کام کرتا ہے۔ جو کام اس نے پہلے کیے وہ آج بھی کر سکتا ہے۔ خدا کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمارے پاس بہتر وعدہ ہے، عہد ہے۔ بائبل میں لکھا ہے آپ کی بنیاد بہتر عہد پر کی گئی ہے۔ جب ہم یسوع کے بارے میں بات کرتے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے۔ وہی خدا کی قدرت جو پرانے عہد میں کام کرتی رہی، آج کے دن بھی خدا پوری طاقت اور قوت سے کام کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہو، وہی خدا جو پرانے عہد میں کام کرتا رہا وہ آج بھی کام کرتا ہے۔ ہاں، ہم اچھے وعدوں پر کھڑے ہیں۔ یسوع کے نام میں وہ سب کچھ کرتا ہے۔ ہم اس سے پہلے گیت گا رہے تھے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ہم پچھلے ہفتہ اسی مضمون پر بات کر رہے تھے، کیسے آپ خدا کی تمجید کر سکتے ہیں، ہاں، آوازوں کو بلند کر کے ہمیں خدا کی تمجید کرنی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے یبیس کی کہانی پر بات کی تھی۔ پہلا تواریخ اس کا 4 باب اس کی 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے۔ کتنے لوگوں نے اس کلام کو سن رکھا ہے؟ بائبل مقدس میں یہ صرف 2 آیات ہیں، لیکن اہمیت کی حامل ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ آیات صرف خالی جگہ کو پر کرتی ہیں، بلکہ یہ ہماری زندگیوں کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اس کی پیدائش بہت دردناک تھی۔ ہاں، میں یہ کہہ سکتا ہوں ہر ایک بچے کی پیدائش ماں کے لیے دردناک ہوتی ہے۔ یبیس کی ماں نے اس کا نام رکھا جو کہ اچھا نہیں تھا۔ اس کا نام یبیس رکھا جس کا مطلب ہے میں نے اسے درد سے جنم دیا۔ کئی بار لوگوں کی زندگی میں ابتدا اچھی نہیں ہوتی۔ کئی بار ماں باپ بیریئر رکھ دیتے ہیں۔ کئی بار ماں باپ اس طرح سے مختلف نام دے دیتے ہیں جو بچے کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ اس کا نام یبیس رکھا جس کا مطلب ہے درد یا تکلیف۔ یبیس کا مستقبل اس سے متاثر ہوا۔ اس کی زندگی کا آغاز اچھا نہیں تھا۔ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یبیس بھی بالکل ایسے ہی تھا۔ وہ مشکلات سے گھرا ہوا تھا۔ آج بھی بہت سے نوجوان اس طرح سے مشکل کے اندر ہیں کہ ایک بار آپ کے ارد گرد کا ماحول آپ کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ غربت، بیماریاں اور بہت ساری تکالیف، یہ آپ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے، آپ کے مستقبل کو بھی۔ جو ظاہری طور پر ہے یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یبیس نے کچھ جان لیا۔ ہو سکتا ہے وہ ابراہم کی کہانی سے واقف ہو، اسحاق اور یعقوب کی کہانی سے۔ بائبل میں لکھا ہے اس نے فیصلہ کر لیا، اب اور زیادہ وہ اپنے مستقبل کو متاثر نہیں ہونے دے گا۔ اس نے فیصلہ کیا یہ میرا مستقبل نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھنا ہماری زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہمیں اچھے فیصلے کرنے ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے اب سب کچھ ہماری مرضی سے نہیں چلے گا، میں خوف زدہ نہیں رہوں گا۔ کئی بار لوگ بیماریوں میں، تکالیف میں نہیں ہوتے لیکن تو بھی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کئی بار وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے گرد ہو کر بھی خوف زدہ رہتے ہیں، اور وہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں جس سے ان کا مستقبل متاثر ہوتا ہے۔ مسیحی ہوتے ہوئے جو خدا کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں، ہم سب کچھ تبدیل کر سکتے ہیں اگر اپنی سوچوں کو خدا کے تابع کریں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ مسیحی ہوں اور جس طرح آپ کو ہوا لے چلے آپ چلے جائیں، خوف میں، تکالیف میں، بیماری میں آپ چلتے جائیں، ڈپریشن میں، انزائٹی میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ غربت میں آگے بڑھتے رہیں۔ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ آپ بڑھنا چاہیں تو بڑھ سکتے ہیں۔
ہاں آپ خدا میں مطمئن ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں اور انتظار کرتے رہیں کہ کب آپ ہمیشہ کی زندگی میں جائیں۔ یاد رکھیے جب یسوع اس جہاں میں آیا اس نے صلیب پر اپنے خون کو بہایا۔ وہ آپ کے روح، جسم اور جان کی فکر کرتا ہے۔ وہ روپے پیسے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں زندگی کے ہر حصہ میں چور اس لیے آیا تاکہ مارے، ہلاک کرے اور چرا کر لے جائے۔ یسوع نے صلیب پر اس لیے جان نہیں دی کہ آپ رینگتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی تک شاید پہنچ جائیں یا آپ برداشت کرتے ہوئے شاید وہاں تک پہنچ جائیں۔ اس نے ہمیں سر ٹھہرایا ہے نہ کہ دم۔ اس نے ہمیں غلبہ کے لیے چنا ہے۔ اس نے ہمیں نئی شناخت اور نئی طرز زندگی دی ہے۔ ہاں، نیا نام دیا ہے، نیا مستقبل دیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دشمن آپ پر حملہ آور ہوتا رہے گا۔ یبیس بھی اس طرح کی مشکلات سے دوچار تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں اس کہانی کو سن رہا تھا، اس نے اسرائیل کے خدا سے دعا کی۔ یاد رکھیے اس سے پہلے کہ اسرائیل کا نام اسرائیل ہو، اس کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب خدا کی حمد کرنے والا تھا۔ یعقوب کی زندگی میں بہت ساری چیزوں پر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ماموں لابن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ایک وعدہ کرتا اور پھر اس سے مکر جاتا۔ اس نے کہا اگر تم 7 سال میری خدمت کرو تو جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، ہاں میری بیٹی سے میں کروا دوں گا۔ پھر جب 7 سال اس نے خدمت کی اور اس کی شادی کروائی گئی، وہ اس رات میک کے نشے میں تھا، اور جب وہ اٹھا اس نے دیکھا وہ لڑکی نہیں تھی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کی دوسری بہن تھی۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دوسری بیٹی اس سے بیاہ دی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں جب وہ اٹھا اس کی کیا حالت ہوگی؟ پھر اس نے 7 سال اور کام کیا۔ جب اس نے دھوکے سے برکت پائی تو اسے آگے دھوکے ہی ملے۔ لیکن جب یعقوب کا ٹاکرا فرشتہ کے ساتھ ہوا، وہ سب کچھ تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس مستقبل کو حاصل کرنا چاہتا تھا جو خدا نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اس نے کہا مجھے برکت دے۔ فرشتہ نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے۔ اس نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ کیا آپ اس بات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ آپ ایک روز اپنے کمرہ میں جائیں اور وہاں آپ کو فرشتہ ملے اور آپ فرشتہ کو پکڑ لیں اور آپ اس سے کہیں کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اور یہی کچھ یعقوب کے ساتھ ہوا ہے، اور فرشتہ نے اس کا نام تبدیل کر کے اسرائیل رکھ دیا، اور جس سے اس کی پوری زندگی متاثر ہوئی، اس کا مستقبل روشن ہو گیا۔ اس نے اس بات کے بارے میں سوچ لیا جو کچھ خدا اسرائیل کے لیے کر سکتا ہے وہ میرے لیے بھی کر سکتا ہے، وہ میرے مستقبل کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جب آپ انجیل کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کا ماضی جیسا بھی تھا کہ ایک بار ظاہری طور پر ہم اپنی بلڈ لائن کو دیکھتے ہیں، لیکن ہماری روحانی بلڈ لائن بھی ہے۔ خدا نے ہمیں آزاد کروایا ہے، ہم نیا مخلوق ہیں۔ ہاں، یسوع مسیح میں ہمارا نیا نام ہے، ہماری شخصیت بھی تبدیل ہے، مستقبل بھی بالکل تبدیل ہے، منزل بھی بالکل تبدیل ہے۔ ہمیں اسے تھامے رکھنا ہے۔ یبیس نے یہی کچھ کیا ہے۔ اس نے دعا کی، اس نے کہا اے خدا تو مجھے برکت دے۔ یہ خود غرض دعا نہیں تھی۔ خدا ہماری زندگی میں برکات کو جاری کرنا چاہتا ہے۔ افسیوں 1 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، جب ہم نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے ہم بابرکت ہیں، ہم بابرکت ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ روحانی برکات ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ ہم بائبل کو پڑھنے والے ہو سکتے ہیں لیکن شاید اب تک عمل نہیں کر رہے۔ ہمیں روز بروز بائبل پر عمل کرنا ہے۔ خدا کی برکات ہماری زندگی میں انتہائی ضروری ہیں۔ یہ ہماری زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ خدا کی موقوف الفطرت قدرت ہے۔ ہاں، ایک مسیحی ہوتے ہوئے آپ مشکلات پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ خدا ہماری زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ وہ ہمارے ازدواج کو برکت دیتا ہے، ہاں خاندان کو برکت دیتا ہے، روپے پیسے کی برکت دیتا ہے، بچوں کو برکت دیتا ہے۔ یہ خدا کی برکات ہیں۔ یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہیں او خدا آپ کو برکت دے۔ یہ محدود برکت کی بات نہیں ہے۔ خدا کی برکات آپ کی پوری زندگی کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اگر آپ خدا کی برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی خداوند کو دیں۔ ہاں، یہ اچھا ہے، خدا کی برکات آپ کو بھر سکتی ہیں، وہ آپ کو تبدیل کر سکتا ہے۔
یہ خدا کی برکات ہیں جو ہماری زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ اس طرح ہماری زندگی متاثر ہوتی ہے۔ خدا کی برکات ہماری زندگی میں جاری ہوتی ہیں۔ کیسے ہماری زندگی میں برکات آتی ہیں؟ جب ہم خدا کو جانتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ خدا کون ہے؟ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ پھر فیصلہ کرنا ہے اور خدا میں مضبوط ہونا ہے۔ یبیس جانتا تھا اس کے پاس کیا اختیار ہے۔ اس نے کہا میں خداوند کا ہوں۔ اس نے دعا کی۔ اس نے کہا اے خدا تو مجھے برکت دے۔ اس نے کہا میری حدود کو بڑھا دے۔ اس کا مطلب ہے وہ محدود زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا مجھے شیطان سے بچائے رکھ۔ شیطان کا مطلب ہے بیماریاں، مشکلات، غربت۔ ہم اس جہاں میں رہتے ہیں جو تبدیل ہونے والا ہے۔ ہم اس لعنتی جہاں میں برکت پا سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں سب کچھ تبدیل ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کل جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، کینیڈا کے لوگ شاید اس بات کو نہیں جانتے۔ اگر آپ انجیل کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ایک بار لوگ سوشل میڈیا پر آیات لکھ دیتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں جانتے۔ آپ کو خدا میں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں لوگوں کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ تھوڑے میں بھی وفادار رہیں۔ کہ ایک بار لوگ یہ سمجھتے ہیں میں بڑی گاڑی نہیں خرید سکتا، مجھے چھوٹی گاڑی ہی کافی ہے۔ کہ ایک بار آپ اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں، مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے، بڑی نہیں۔ خدا نے اس جہاں کو بنایا ہے۔ کہ ایک بار بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں میں یہ برکت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری اس دنیا میں ہر چیز کی کثرت سے برکت ہے۔ ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو مشکلات میں پڑے ہیں۔ بائبل پر ایمان رکھنے والے لوگ اس بات کو سمجھ لیں۔ ہمیں اپنے کلچر پر بھروسہ نہیں رکھنا۔ مجھے یاد ہے جب جیف یہاں پر کلام کر رہا تھا، اس نے کہا ہمیں اور زیادہ خدا سے برکت کو حاصل کرنا ہے۔ آپ سوشل میڈیا سے اس بات کو نہیں سیکھ سکتے۔ ہاں بائبل آپ کو سکھاتی ہے۔ اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے آپ کیسے برکات میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں خدا میں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں بائبل کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں خدا نے چنا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ ہمیں خدا نے مالک ٹھہرایا ہے۔ آپ گھروں کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ گاڑیوں کے مالک ہو سکتے ہیں۔ ہمارا آسمانی باپ پوری زمین کا مالک ہے۔ وہ پوری دنیا کا مالک ہے۔ اپنے ایمان کا استعمال کرتے ہوئے خدا میں آگے بڑھیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو محدود نہ کریں۔ ہم چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو صرف اس دنیا کے بارے میں مت بتائیں۔ ہاللیلویا! اگر کوئی شخص آپ کو برکت کے بارے میں سکھاتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہاللیلویا! آپ نے اپنے آپ کو سوشلسٹک نہیں کرنا۔ جب بائبل میں لکھا ہے آپ نے لبوں کو کھولنا ہے تو آپ نے لبوں کو کھولنا ہے۔ آمین۔ اس لیے ہمیں پڑ پڑ سے اس کلام کی منادی کرنی ہے۔ اس نے کہا میری حدود کو بڑھا دے۔ آپ کو اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا۔ لکھا ہے میری حدود کو بڑھا دے، مجھے سب کچھ دے جو تو دے سکتا ہے۔ خدا سب کچھ مہیا کر سکتا ہے۔ ہمیں بابرکت ہونا ہے، ہمیں برکت پانی ہے، خدا میں معمور ہونا ہے، برکت کو حاصل کرنا ہے، ہمیں برکت کو پانا ہے۔ ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو خدا نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ آپ کو اس جہاں کے موکلوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ لوگوں کو ایمانداری کی جانب آگے بڑھانا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ میری حدود ہے، میں اس کو محدود نہیں رہنے دوں گا۔ یہ حدود آپ کی ہے، آپ اسے بڑھا سکتے ہیں۔ شفا ہماری ہے، معجزات ہمارے ہیں، خدا کے تمام تر تحائف ہمارے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے خدا نے سب کچھ ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ ہمیں لڑنا ہے اور ہمیں یہ بھی اس کی طرح کہنا ہے میری حدود کو بڑھا دے۔ لکھا ہے مجھے محدودیت سے نکال۔ ہمیں آج بھی کہنا ہے مجھے محدودیت سے نکال، میرے کانوں کو کھول، میری آنکھوں کو کھول، مجھے بولنے لائق زبان عطا کر تاکہ میں کلام بولوں۔ ہمیں بڑے فیصلے کرنا ہے، ہمیں بڑا سوچنا ہے، ہم ایماندار ہیں۔ خدا کی تمجید ہو۔ 3 بڑی سچائیاں کیسے ہم خدا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا نمبر، یہ آپ کا چناؤ ہے، آپ خود سے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا۔
پھر سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ یبیس بندھا ہوا تھا، ہاں جو کچھ اس کی ماں نے اس کے لیے باندھا وہ اس میں بندھا ہوا تھا، وہ محدودیت میں بندھا ہوا تھا جس میں اس کی ماں نے اسے باندھا تھا۔ لیکن خدا کا شکر ہو جب اس نے جان لیا، ہاں اس وعدہ کو جو خدا نے اسرائیل کے ساتھ کیا، جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں آپ اور زیادہ محدودیت میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ یشوا اور کالب پر غور کر سکتے ہیں۔ سب لوگ کہہ رہے تھے ہم اس جگہ کو فتح نہیں کر سکتے، لیکن ان دو اشخاص نے کہا ہم فتح کر سکتے ہیں۔ یشوا اور کالب نے فیصلہ کیا ہم تصرف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں نے اس کے برعکس سوچا اور 10 نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ہاں سامنے زمین ہے لیکن ہم اس پر تصرف حاصل نہیں کر سکتے، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم گھاس پر ٹڈوں کی مانند ہیں۔ آپ کو خبردار رہنا ہے، آپ کیا سن رہے ہیں؟ آپ نے خبردار رہنا ہے، آپ کیا سن رہے ہیں؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کیا سن رہے ہیں؟ اس لیے یسوع نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، وہ کسی غیر کی اجنبی کی آواز کو نہیں سنتی۔ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے، کئی ایک بار لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ وہ یہ کہتے ہیں یسوع غریب تھا، اور کئی ایک بار آپ یسوع کی تصویروں کو دیکھتے ہیں، اس کی گال بالکل چپکی ہوئی ہیں۔ وہ یہ دکھاتے ہیں یسوع نے 40 دن کا روزہ رکھا اور اس کی گالیں چپک گئیں۔ کیا آپ یہ سچ مانتے ہیں؟ اور لوگوں نے جو تصویریں یسوع کی بنا رکھی ہیں اس میں وہ دکھاتے ہیں وہ بہت پتلا اور دبلا تھا اور ہمیشہ اداس رہتا تھا۔ اسے تصویروں میں بھی بہت اداس دکھایا گیا ہے، موویز میں بھی بہت اداس دکھاتے ہیں۔ وہ یسوع کو دکھاتے ہیں وہ بہت اداس ہے، روتا رہتا ہے اور مسکراتا نہیں۔ یہ بائبل کا یسوع نہیں ہے۔ بائبل کا یسوع خوشی سے معمور ہے، وہ شادمانی سے بھرا ہوا ہے، وہ مضبوط انسان ہے۔ یسوع بڑائی کا کام کرتا تھا، ہاں وہ ہاتھوں سے محنت کرتا تھا۔ ہم جس یسوع کی بات کرتے ہیں، ہاں وہ اس زمین پر چلتا پھرتا رہا، ماں باپ کے لیے برکت کا ذریعہ تھا۔ ہاں اب وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ اپنی بادشاہی کا مالک ہے، وہ بادشاہ آنے والا ہے، وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ یسوع اس لیے اس جہاں میں آیا تاکہ آپ کے لیے مہیا کر سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں یسوع نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور 15,000 کے قریب لوگوں کو کھانا کھلایا؟ یہ بہت مشکل ہے، ہاں یسوع یہ کر سکتا ہے۔ آپ چناؤ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنا رویہ تبدیل کریں، پھر بہت ساری مشکلات آ سکتی ہیں۔ یسوع کے ساتھ چلتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہے، اس جہاں کی چیزوں کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ یہی یسوع کا فیصلہ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ ہمیں روح کی حالت میں نئے ہونا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہر صبح جب آپ اٹھتے ہیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ کیسے خدا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیسے آپ خدا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں خدا کی تمجید کرنی ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیسے آپ خدا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ بہت سارے فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن ایک فیصلہ جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے خدا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ 40 سال کے ہیں اور اگلے 6 مہینے خدا کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ کے پچھلے 40 سال میں اتنی برکات جاری نہیں ہوئی ہوں گی جو خدا پر جاری کرے گا۔ میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ میں 28 سال سے خدمت گزاری کا کام کر رہا ہوں۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں بردر ہیگن یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ بھی خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہاں مجھ سے پہلے خدا نے انہیں چنا۔ وہ 80 سال سے زیادہ عمر کے ہیں لیکن روح سے معمور ہیں۔ وہ ایک بات ہمیشہ بتاتے ہیں، آپ کی زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں، ہمیں خدا میں آگے بڑھنا ہے۔ ہم پچھلے ہفتہ اس پر بات کر رہے تھے۔ آپ اپنی زندگی میں خداوند کو قبول کر سکتے ہیں، اپنی عادات خداوند کو دے سکتے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ میری بہت ساری عادات بری تھی جو میں نے چھوڑی ہیں، اور برینڈا جانتی ہے وہ میری مدد کرنے میں ہمیشہ سرگرم رہی ہیں۔ میں بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ جب دیکھتا ہوں وہ میری مدد کرتی ہیں تاکہ ان کو ترتیب دیا جا سکے۔ وہ میری مدد کرتی ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ وہ 45 سال سے خدمت گزاری کا کام کر رہی ہیں۔
وہ آج بھی بائبل مقدس کو پڑھتی ہیں۔ میں خدا کی تمجید کرتا ہوں۔ ہم دونوں خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ خدا کی تمجید ہو۔ ہمیں ہر روز خدا میں آگے بڑھنا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں خواب ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیسے خدا میں آگے بڑھنا ہے۔ آپ کو اچھی عادات کو اپنانا ہے۔ چرچ جانے کی عادت بہت اچھی ہے۔ جب چرچ کے دروازے کھلتے ہیں آپ چرچ کے اندر ہوں۔ جب ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ مسیحی اکٹھے ہو کر دعا کر رہے ہیں، ہم وہاں پر چلے جاتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بہت اچھی عادت ہے جو ہم سب کو اپنانی ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے اپنے بچوں کو لے کر خدا کی حضوری میں جانا ہے، ہر چرچ میں جانا ہے، دعا کی عادات کو اپنانا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے اس عادت کو اپنانا ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیسے آپ خدا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ انہیں خدا میں لے کر آئیں، آپ انہیں چرچ میں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ ماں باپ ہوتے ہوئے غافل رہیں گے، چرچ کی عادت نہیں اپنائیں گے، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے بچے خدا سے دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے روح کی آگ سے بھر جائیں، ماں باپ کو عادات اپنانی ہے کہ انہیں لے کر چرچ میں جائیں، دعا کرنی ہے۔ کیسے خدا میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جیسے آپ بچوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح روحانی خوراک کا بھی انتظام کریں۔ فیصلہ کرنا ہے کیسے آپ خدا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے عادات بہت اہم ہیں۔ اکٹھے بیٹھ کر دعا کرنا، کھانا کھانا، وقت گزارنا انتہائی ضروری ہے، اور یہی آپ کی خاندانی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ شیطان اور زیادہ ہمیں ورگلا نہیں سکتا۔ ہم یسوع کی مدد حاصل کر چکے ہیں۔ یسوع ہمارا خداوند ہے۔ وہ کینیڈا کو برکت دینے والا ہے۔ وہ خداوند ہے۔ سب کہیں وہ خداوند ہے۔ وہ کینیڈا کا بھی خداوند ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی اپنے لبوں کو نہیں کھولتے۔ یاد رکھیے جب تک آپ اپنے لبوں کو نہیں کھولیں گے، شیطان آپ کو ہرا دے گا۔ آپ کبھی اس سے جیت نہیں پائیں گے۔ کلیسیا کو اس بات کو سمجھنا ہے کیسے آپ خدا میں مضبوط ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے ہم خدا میں آگے بڑھیں۔ ہمیں خدا میں للکارنا ہے اور خدا میں مضبوط ہو جائے۔ آمین۔ میں نے اس بات کو جانا ہے جب میں یورپ میں بائبل اسکول میں تھا اور کلیسیائیں دعا کرتی تھیں، اور ایک بار جب میں رشیا میں گیا ہم نے وہاں پر دعا کی، وہ وہاں پر للکارنے لگے۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمیں کھڑے ہونا ہے، ہمیں خدا میں آگے بڑھنا ہے۔ میں یہیں پر آج کے کلام کا اختتام کروں گا۔ ہم نے یبیس کے بارے میں سیکھا ہے۔ شیطان آپ کو ہرانا چاہتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں شیطان کیا کر سکتا ہے؟ ہمیں خدا کی تمجید کرنی ہے۔ ہمیں خدا کی تمجید کرنی ہے۔ خدا کے لوگ آج بھی متحرک ہیں تاکہ اس کی تمجید کی جا سکے۔ ہمیں اپنے ملک میں خداوند کے روح کو دوبارہ سے مانگنا ہے۔ ہمیں انجیل کو لے کر لوگوں تک جانا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں نے کہا ہاللیلویا، میں نے کہا ہاللیلویا۔ آئے مل کر کہیں ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا کی تمجید ہو۔ ہاللیلویا، اس کی تمجید کریں۔ ہاللیلویا، او ہاللیلویا، اس کی تمجید کریں۔